بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماوردی کے زندگی کے وقت جو سیاسی حالات تھے، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے سیاسی نظریات، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے، یعنی ایک کمپلیٹ بایوگرافی۔ ماوردی کون تھے؟ دریائے زاب کے کنارے بنی امیہ کے آخری فرمانروا مروان ثانی کی شکست نے عربی اقتدار کے خاتمے کا پیغام سنایا۔ پھر ہارون الرشید کے بیٹوں کی باہمی کشمکش نے، جس کا خاتمہ امین کے قتل سے ہوا، کم از کم مشرق میں عربوں کی بالادستی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اقتدار کی گدی پر خراسانی اور ایرانی براجمان ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے تمام شعبوں پر عجمی نظریات اور تصورات کا غلبہ ہو گیا۔ اسلامی نظریات سیاست بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ 11ویں صدی عیسوی میں سیاسی مفکرین کی ایک بھاری اکثریت عجمی دستور کی حامی تھی۔ تاہم ایک گروہ ایسا بھی تھا جو خالص عربی اور اسلامی طرز حکومت کی تجدید کے لیے کوشاں تھا۔ اس مؤخر الذکر گروہ کا سربراہ ماوردی تھا۔ اب حالات زندگی کیا تھے؟ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی عراق کے مردم خیز ملک میں 974 عیسوی میں پیدا ہوا۔ تحصیل علم سے فراغت پانے کے بعد بغداد اور کوفہ جیسے مراکز علم میں معلمی کے فرائض انجام دینے لگا، لیکن درس و تدریس کا یہ سلسلہ زیادہ عرصہ جاری نہ رکھ سکا، کیونکہ اب اسے نیشا پور میں قاضی کا عہدہ سنبھالنا پڑا۔ آخرکار خاک بغداد دامن کش ہوئی اور یہیں ماوردی نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہ زمانہ بغداد کے لیے نہایت سخت تھا، اس پر آل بویہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ماوردی کے تعلقات ابتدا میں آل بویہ سے خوشگوار تھے، لیکن جو ہی فرمانروا جلال الدولہ نے خلیفہ سے ملک الملوک کا خطاب دینے کی درخواست کی، تو ماوردی نے اس کی شدید مخالفت کی اور فتویٰ دیا کہ باری تعالیٰ کے سوا اس خطاب کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد آل بویہ ماوردی کے مخالف ہو گئے، اور پھر 1058 عیسوی میں زوال بغداد سے پورے 2 سال قبل ماوردی نے 86 سال کی طویل عمر پا کر انتقال کیا۔ اب ان کی تصانیف کون سی ہیں؟ ماوردی نے متعدد علوم پر کتابیں لکھی ہیں: تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، کلام، سیاست، غرضے کہ اپنے زمانے کے مروجہ علوم میں سے شاید ہی کوئی ایسا علم ہو جس پر ماوردی کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود نہ ہو۔ اس کی تصانیف میں مندرجہ ذیل کتابوں نے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ پہلی کتاب الاحکام السلطانیہ، دوسری تفسیر القرآن، تیسری کتاب الہادی الکبیر فی الفروع، اور چوتھی نصیحۃ الملوک، پانچویں تسہیل النظر فی تحصیل الظفر، اور چھٹی قوانین الوزارت، اور ساتویں اعلام النبوہ، اور آٹھویں ادب التاسنی۔ السبکی نے اپنی شرح آفاق تصنیف طبقات الشافیہ میں لکھا ہے کہ ماوردی کی کوئی تصنیف ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ ان کتابوں میں لکھنے میں اتنا خلوص کار فرما نہیں ہے جتنا کہ تصانیف میں درکار ہے، اور پھر ماوردی کو شبہ تھا کہ خداوند تعالیٰ نے اس کی تصانیف کو شرف قبولیت بھی بخشا یا نہیں۔ ماوردی نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی کہ وہ وفات کے وقت موجود رہے اور عالم نزا میں اپنا ہاتھ ماوردی کے ہاتھ میں دے دے۔ اگر ماوردی اسے مضبوط پکڑ لے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصانیف کو پسند نہیں فرمایا۔ ایسی صورت میں اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام کتابیں دریا برد کر دی جائیں۔ اگر دوست کا ہاتھ مضبوطی سے نہ تھاما جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ اس کی تصنیفات کو پسند کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی اشاعت کی وصیت کی۔ آخرکار وصیت کے مطابق نزعی عالم میں دوست نے ماوردی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو اس نے نہیں پکڑا اور اس کی کتابیں شائع کر دی گئیں۔ ماوردی نے اگرچہ مختلف علوم پر کتابیں لکھی، لیکن سیاسیات میں اسے جو شہرت حاصل ہوئی وہ کسی اور میدان میں نہیں مل سکی۔ بالخصوص اس کی غیر فانی کتاب الاحکام السلطانیہ 1000 سال گزر جانے کے باوجود لاجواب ہے۔ اس کی حیثیت اب بھی اسلامی دستور کے اہم ترین ماخذ کی ہے۔ یہ کتاب 20 بابوں میں منقسم ہے، جس میں سیاسیات کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے: خلافت، وزارت، ولایت، سپہ سالاری، پولیس، قضاء، امامت الصلاۃ، خراج، ملکی تقسیم، اراضیات اور احتساب۔ غرضے کہ کوئی ایسا موضوع نہیں جس کا ماوردی نے تفصیلی جائزہ نہ لیا ہو اور جس کے متعلق زرعی اصول متعین نہ کیے ہوں۔ الاحکام السلطانیہ کے علاوہ سیاسیات پر قوانین الوزارت، تحصیل النظر فی تحصیل الظفر اور نصیحت الملوک بھی قابل قدر کتابیں ہیں۔ اسلوب بیان کیسا تھا؟ ماوردی کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والا شروع سے آخر تک یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ قرون اولیٰ میں ہے۔ ماوردی نے اپنے زمانے کے حالات سے آنکھیں بد کر لی تھی اور اسے عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے سہانے خواب دکھائی دیتے رہے۔ وہ گردش ایام کے پیچھے دوڑنے کا متمنی تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں اسلامی سیاست کی جڑیں ایرانیوں اور ترکوں نے اکھاڑ کر نہ صحیح کم از کم ہلا کر ضرور رکھ دی تھی، لیکن وہ بائیں ہمہ بدلے ہوئے حالات سے قطعاً عصور کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔
بقول شیروانی صاحب، ماوردی کا مقابلہ ارسطو سے ہی کیا جا سکتا ہے، جس نے حالات حاضرہ سے یکسر بے اعتنائی برتی اور اسپارٹا اور ایتھنز کی حکومتوں کو بطور معیار پیش کیا، اگرچہ یہ دونوں حکومتیں برسوں پہلے مقدونیہ کی حکومت کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھیں۔ ماوردی کا طرز استدلال اسلامی ہے، وہ قرآن اور حدیث کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہے، اپنے خیالات کی توضیح اور تائید حتی الامکان قرآن کریم کے ذریعے کرتا ہے۔ مثلاً اس امر کی وضاحت کے لیے کہ فرما روا کو عیش و آرام کی زندگی سے احتراز کرنا چاہیے، وہ ان آیات کو پیش کرتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو تفویض خلافت کے وقت ہدایات دی تھی۔ مصارف زکوٰۃ کو متعین کرنے کے لیے آیت زکوٰۃ بطور دلیل پیش کرتا ہے، لیکن اگر کسی مسئلے کے متعلق قرآن مجید خاموش ہو تو وہ احادیث نبوی سے استدلال کرتا ہے۔ مثلاً اس نے امام کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے نبوت میں جنگ موتا کا واقعہ نقل کیا ہے، جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر 3 سپہ سالار نامزد فرمائے۔ ماوردی کے نزدیک صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی قابل حجت ہیں۔ جنگ جمل میں جب جیش عائشہ کو شکست کھا کر میدان چھوڑنا پڑا تو حضرت علی نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ اس واقعے سے ماوردی نے یہ اصول مرتب کیا ہے کہ متحاربین مسلمان ہوں تو غالب کے لیے مغلوب کا تعاقب کرنا اور ان کے مال کو مال غنیمت قرار دینا جائز نہیں ہے۔ ماوردی نے صحابہ کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کے طرز عمل سے بھی سیاسی احکامات کا استنباط کیا ہے۔ خلافت کے عہدے کی اہمیت کا اظہار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خطبے سے کیا ہے، کہیں کہیں نامور مسلم فرمانرواؤں کے اقوال سے بھی سیاسیات کے اصول متعین کیے ہیں۔ وزارت کی اہمیت مامون کے مقولے سے ظاہر کی گئی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ماوردی کے تمام دلائل خالص اسلامی ہیں۔ اس نے کبھی کبھی اپنے ہم عصر سیاسیات پر بھی اپنے دعوے کی بنیاد رکھی ہے اور غیر مسلموں کے تاریخی حقائق سے بھی نظیریں پیش کی ہیں۔ قضاء کی اہمیت کا اظہار قدیم عربوں کے دستور و رواج سے نیز ساسانی حکومت کے واقعات سے کیا گیا ہے۔ ماوردی اگرچہ شافعی مذہب کا پیرو تھا اور تعلیم و تدریس اور افتاء میں ہمیشہ امام شافعی اور ان کے شاگردوں کے مسلک پر گامزن رہا، تاہم اس کی تصانیف میں عام شوافع کے خلاف اقلیت کی جابدہ جھلک ملتی ہے۔ مثلاً امامت کو قرآن و حدیث سے ضروری ثابت کرنے کے بعد ماوردی کہتا ہے کہ منصب امامت عقلاً بھی ضروری ہے، اس لیے اگر نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کرتا ہے اسی لیے اکثر نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ ماوردی کی تصانیف اس کے اسلوب بیان اور طرز استدلال سے بحث کر لینے کے بعد ہم اس موقف میں ہیں کہ مختلف سیاسی اداروں کے بارے میں ماوردی کے جو نظریات ہیں یا نظام حکمرانی کے سلسلے میں اس نے جو اصول مرتب کیے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں تاکہ اس کی سیاسی عظمت کا اظہار ہو سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماوردی کے سیاسی نظریات کیا تھے۔ امامت، ماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیہ کا یہ پہلا باب ہے۔ اس میں اس نے امامت کی اہمیت، اس کی ضرورت، مقصد و وجوب کے علاوہ طریقہ انتخاب سے بھی بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں رائے دینے والوں کی اہلیت پر بھی روشنی ڈالی ہے اور امام کے مطلوبہ اوصاف نیز اس کے فرائض منصبی بھی بیان کیے ہیں۔ ماوردی نے خلافت کی ضرورت سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور قوانین لوگوں تک پہنچا دیے ہیں تاکہ ان کی روح سے مقدمات کا تصفیہ کیا جائے اور باہمی خصومات کا فیصلہ ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظم و نسق مختلف حکومتوں کے سپرد کر رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ ماوردی کی رائے میں امامت وہ بنیاد ہے جس پر قانون و احکام کی عظیم عمارت کھڑی ہے، اس لیے اس کے نزدیک امامت کے 2 مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ حق و انصاف کا دنیا میں بول بالا ہو اور دوم نیک و بد، خیر و شر، مامورات و منہیات میں تفریق کرے۔ امامت کی ضرورت کو ماوردی نے تاریخ و روایات کے ذریعے ثابت کرنے کے بعد کہا ہے کہ امامت عقلاً بھی ضروری ہے، کیونکہ تمام دانا اور سمجھدار آدمی اپنے معاملات ایک قائد کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو ذلت و توہین سے بچائے اور باہمی نزاع کی صورت میں بے لاگ فیصلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ اس بات پر تھا کہ جانشین رسول کس خاص خاندان یا قبیلے سے ہونا ضروری ہے یا کسی بھی خاندان کا آدمی اس عہدے پر فائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی سوال ہے جس نے امت مسلمہ کو آج بھی فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ سب سے پہلا گروہ جو خلافت کو کسی خاندان میں محدود کر دینے کے خلاف تھا وہ انصار مدینہ کا تھا۔ جو ہی انصار مدینہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصدقہ خبر ملی تو وہ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ان کے نزدیک خلافت کے لیے اولین شرط خدمت اسلام تھی۔ تقریباً 1/4 صدی کے بعد اس رائے کا حامی لیکن زیادہ متشدد خارجیوں کا گروہ پیدا ہوا جس کے نزدیک خلیفہ ہر نیک و صالح مسلمان ہو سکتا تھا۔ جو لوگ نیابت رسول کو کسی خاندان میں محدود کر دینے کے حامی تھے وہ بھی کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ جمہور کے نزدیک خلیفہ کا صرف خاندان قریش سے ہونا کافی تھا، خواہ اس خانوادے کی کسی بھی شاخ سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ لیکن ایک فرقہ جو آگے چل کر شیعان علی کہلایا
اس بات کا دعوے دار تھا کہ خلافت کے مستحق صرف بنو ہاشم ہے، لیکن ان میں بھی صرف آل فاطمہ ہیں۔ اول ذکر گروہ وقتی سیاست کے پیش نظر قریش کی خلافت کا قائل تھا، جیسا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اہل عرب قریشی فرما روا کے سوا کسی کو بھی حکمران تسلیم نہیں کریں گے۔ اور مؤخر ذکر گروہ یعنی شیعہ علی وراثت کے اصول پر خلافت کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محدود کر دینے کا حامی تھا۔ آگے چل کر جو لوگ قریش میں سے خلیفہ مقرر کیے جانے کے خواہاں تھے اور ان کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ الائمۃ من القریش کا اشارہ محض وقتی اور عارضی تھا، جبکہ اہل عرب سے قریش اور غیر قریش کا فرق مٹ گیا تو یہ شرط بھی ختم ہو گئی۔ لیکن دوسرا گروہ ہمیشہ کے لیے اس شرط کو ضروری سمجھتا ہے، اور ماوردی کا تعلق اس آخری گروہ سے ہے۔ ماوردی کا خیال ہے کہ امام پوری قوم کے مشورے سے چنا جانا چاہیے، لیکن ہر کس و ناقص کو رائے دینے کی وہ اجازت بھی نہیں دیتا۔ ماوردی نے اس سلسلے میں رائے دینے والوں کی اہلیت سے بحث کی ہے۔ اس نے دو لڑکے کے لیے بجائے عمر، دولت یا رہائشی قیود کے ان کے نیک صالح، متقی، عاقل اور دانا ہونے کی اس نے ووٹر کے لیے بجائے عمر، دولت یا رہائشی قیود کے ان کے نیک صالح، متقی، عاقل اور دانا ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ووٹر میں سب سے پہلی شرط خلوص نیت ہے، اور اس کی اعلیٰ کرداری کو بھی اس نے ضروری قرار دیا ہے۔ ووٹر اس قدر عاقل و دانا ہوں کہ انتخاب کے وقت نہ صرف یہ رائے قائم کر سکیں کہ سربراہ مملکت کو کن کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، بلکہ دو یا دو سے زائد امیدواروں کے متعلق رائے قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں کہ ان میں سے کون سا امیدوار امور سلطنت کی انجام دہی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگرچہ ووٹر کی یہ صفات موضوعی ہیں جن کا متعین کرنا اور ان کے لیے متعلق قانون بنانا بہت مشکل ہے، تاہم ماوردی کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے رائے دینے والوں کی صفات سے باقاعدہ طور پر اسی نے بحث کی ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں صرف دارالخلافے کے باشندوں کو امام کے انتخاب میں اظہار رائے کا حق حاصل تھا۔ ماوردی نے پوری قوم میں سے چند صفات کے حاملین کو یہ حق دیا تو اس نے اس امر کی وضاحت کو بھی ضروری سمجھا کہ قرون اولیٰ میں انتخابات دارالخلافہ ہی کے باشندوں تک کیوں محدود تھے۔ ماوردی کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں بھی اہل مدینہ کو خصوصی اختیارات حاصل نہ تھے، بلکہ ان کی جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے ان کو خود بخود چند اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ اہل مدینہ چونکہ امام کی وفات یا شہادت سے دیگر مقامات کے باشندوں کے مقابلے میں جلد مطلع ہو جاتے تھے، اس لیے وہ نئے امام کے انتخاب میں پہل کر دیتے تھے، تاہم یہ اہم عہدہ بہت عرصے تک خالی نہ پڑا رہے۔ دیگر مقامات کے باشندے اس انتخاب کے بعد ساد کر دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ متوفی امام کا جانشین بالعموم مدینہ ہی میں ہوتا تھا، اس لیے وہیں کے باشندے اس کے متعلق اپنے علم اور تجربے کی بنا پر اظہار رائے کے زیادہ مستحق تھے۔ ماوردی نے امام کے انتخاب کے دو طریقے بتائے ہیں، اول یہ کہ مذکورہ بالا قسم کی رائے دینے والے کسی کو منتخب کریں یا سابق امام اس کو نامزد کر دے۔ ماوردی نے امام کے اوصاف پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے نزدیک امام کا مرد ہونا، عاقل و بالغ اور آزاد ہونا ضروری ہے، کردار کا بہت بلند ہو، عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، اولو العزمی اور ثابت قدمی کا مالک ہو، حواس و اعضاء صحیح سلامت ہوں، اتنا علم ہو کہ اجتہاد کر سکے اور پیچیدہ سے پیچیدہ مقامات کا فیصلہ کر سکے، اور اس کا نسباً قریشی ہونا ضروری ہے۔ اصابت رائے اس حد تک ہو کہ موقع و محل کے لحاظ سے کام کرے اور لوگوں سے مشورہ کرے، لیکن ان مشوروں کو اپنے عقل کی ترازو پر تولے۔ ماوردی نے امام کی صفات کی ایک طویل فہرست تو تیار کر دی، لیکن فارابی کی طرح اس نے ان صفات کے اشخاص کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں متبادل حل پیش نہیں کیے۔ فارابی نے اقتدار اعلیٰ کے لیے 12 صفات گنوانے کے بعد خود محسوس کیا کہ ان تمام صفات کا ایک شخص میں مجتمع ہونا مشکل ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر ان 12 میں سے کسی میں 5 یا 6 صفتیں بھی ہوں تو وہ اچھا فرمانروا بن سکتا ہے۔ اگر ایسا آدمی بھی میسر نہ ہو تو ایسے شخص کو ترجیح دی جائے گی جس نے اس شخص کے زیر تربیت پرورش پائی ہو، جو ان اوصاف میں سے 5 یا 6 وصفوں کا مالک ہو۔ اگر ایسا آدمی بھی میسر نہ ہو تو فارابی کے نزدیک ایسے 5 آدمیوں کی کونسل کو ترجیح دی جائے گی جن میں مجموعی طور پر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں، بشرطے کہ ان میں کم از کم ایک حکیم یعنی فلسفی ہو۔ ماوردی چونکہ ایک منتخب امام کا قائل ہے، اس لیے وہ رائی اور رعایا کے باہمی تعلقات کو عقد یا معاہدے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ عوام نے چونکہ امام کی اطاعت کرنے کا عہد کیا ہے، اس لیے اس باہمی معاہدے کی روح سے امام پر بھی چند فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح ماوردی نے کئی سو سال قبل روسو، لاک اور ہابس کے معاہدے معاشرتی یعنی سوشل کانٹریکٹ کو نہایت منطقی انداز میں پیش کیا ہے۔ امام کے فرائض کے سلسلے میں ماوردی کا کہنا ہے کہ اس پر 10 فرائض عائد ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: پہلا، دین کی حفاظت کرنا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ رعایا اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور بدعات سے پرہیز کرے،
اور ممنوعات سے بھی پرہیز کرے۔ دوسرا، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا تاکہ قوی ضعیف پر ظلم نہ کر سکے۔ اور تیسرا، ملک میں امن و امان قائم کرنا۔ چوتھا، مجرمین کو سزا دینا۔ پانچواں، حدود مملکت کی حفاظت کرنا۔ چھٹا، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنا، اور اگر کوئی شخص قبول اسلام سے انکار کرے تو اس پر جزیہ عائد کرنا۔ ساتواں، عوام پر زیادتی کیے بغیر زکوٰۃ اور صدقات کی رقم وصول کرنا، اور آٹھواں، مستحقین کو باقاعدہ وظیفے دینا۔ نواں، ایماندار اور قابل لوگوں کے سپرد انتظام حکومت کرنا، بالخصوص والی و عامل نہایت قابل اور لائق لوگوں کو مقرر کرنا اور خزانے کو نہایت دیانتدار اشخاص کے سپرد کرنا۔ دسواں، امور سلطنت پر کڑی نظر رکھنا، لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرنا، نیز امور سلطنت کے سوا اور کسی کام میں خواہ عبادت و زہد ہی ہو اس طرح مشغول نہ ہونا کہ کاروبار خلافت میں خلل واقع ہو یا معاملات حکومت کو دوسروں کے سپرد کرنا پڑے۔ ماوردی ایسے زمانے میں گزرا ہے جبکہ خلافت عباسیہ نہایت کمزور ہو چکی تھی اور بے شمار خود مختار خاندان پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اسلامی مملکت کے مختلف حصوں پر قبضہ جما لیا تھا، حتیٰ کہ دارالخلافہ بغداد بھی ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہ تھا۔ یہ لوگ عملی طور پر آزاد اور خود مختار تھے، اور خلافت کا اثر و رسوخ صرف اس قدر تھا کہ خطبوں میں خلفاء کا نام پڑھا جاتا تھا، اور خلیفہ کے فرائض میں اہم ترین فرض یہ تھا کہ سلاطین کو پرشکوہ خطابات سے نواز کر کسی حد تک خود کو ان کے حملوں سے محفوظ کر لے۔ ماوردی اگرچہ ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے، لیکن ان خود مختار مملکتوں کا وجود اس زمانے میں اس قدر عام تھا کہ وہ بھی اس حقیقت سے آنکھیں نہ بند کر سکا، اس لیے اس نے ایسی عمارت کی جواز کا فتویٰ ثبت کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ خلافت کے اندر اگر بزور قوت عمارت وجود میں آ جائے تو مجبوراً اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہوگی، بشرطے کہ امیر خلیفہ سے بالکل آزاد نہ ہو جائے۔ ایسی عمارت کو اس نے عمارت الاستیلا کا نام دیا ہے۔ وہ امیر بالاستیلا پر 7 فرائض عائد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان فرائض میں اگرچہ امام بھی شریک ہے لیکن امیر کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ امیر کے فرائض ماوردی نے جو بتائے ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، منصب امامت و خلافت کو باقی رکھے۔ دوسرا، دینی اطاعت پر قائم رہے تاکہ امام کے مخالف ہونے کا اس پر شبہ نہ کیا جا سکے۔ تیسرا، امام کے ساتھ عقیدت و محبت کا سلوک کرے اور بر وقت امام کی مدد سے بھی دریغ نہ کرے تاکہ مسلمانوں کی دھاک جمی رہے۔ اور چوتھا، دینی حقوق کا پاس کرے اور احکام اسلام کو نافذ کرے۔ اور پانچواں، شرعی محاصل کو اس طرح وصول کرے کہ ادا کرنے والے واجبات شریعت سے سبکدوش ہو جائیں اور لینے والوں کے لیے جائز ہو جائیں۔ اور چھٹا، مجرمین پر حدود شرعی جاری کرے۔ اور ساتواں، دین کی حفاظت کرے اور دینی ممنوعات سے روکے۔ ان فرائض کی فہرست سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماوردی نے عمارت استیلا کو بالجبر والاکراہ قبول کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، تاہم وہ اپنے ہم عصر نظام الملک توسی کے خلاف امیر بالاستیلا کو بھی امام کی طرح دینی اور دنیوی دونوں امور کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ توسی نے خلیفہ اور امیر کی تقسیم کا کار اس طرح کی ہے کہ خلیفہ مذہبی معاملات پر مامور ہے اور سلطان دنیوی امور کا نگران ہے۔ اس طرح توسی نے پوپ اور سیزر دونوں کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزارت، یہ بتلانا کہ وزارت کا عہدہ کب قائم ہوا بہت مشکل ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور وزارت جڑواں بچے نہیں ہیں تو اوپر تلے کے ضرور ہے۔ سلطان معاملات کے حل کرنے کے لیے دوسروں کے مشوروں کا محتاج ہے اور اس کی اس احتیاج نے وزیر کو جنم دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ عہدہ شروع سے ہی اس نام سے موسوم رہا ہو۔ مسلمانوں میں اس عہدے کو باقاعدہ طور پر بنو عباس کے پہلے فرمانروا صفاح نے قائم کیا۔ اگرچہ عہد رسالت میں بھی حضرت ابوبکر کی حیثیت کم و بیش وزیر کی تھی اور خود ان کی خلافت میں یہ کام حضرت عمر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسامہ میں شامل کیا تھا۔ عنان خلافت کو ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے درخواست کی کہ حضرت عمر کو مدینے میں رہنے دیا جائے کیونکہ ان سے امور خلافت میں مشورے کی ضرورت ہوگی۔ ماوردی نے وزارت پر ایک باب مخصوص کیا ہے جس میں وزارت کی ضرورت لفظ وزیر کے لغوی معنی اور وزیر کے اوصاف نیز اس کے اختیارات کے لحاظ سے اس کی قسموں سے بحث کی ہے۔ وزارت کے جواز بلکہ وجوب کے متعلق اس نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ہارون ان کے وزیر تھے۔ ماوردی نے لفظ وزیر کے اشتقاق سے بھی بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں اس کے مختلف مادے بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر وزر سے مشتق ہے جس کے معنی بار یا بوجھ کے ہیں، کیونکہ وزیر پر مملکت کے کاروبار کا بوجھ یا ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا مادہ معذر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی پناہ گاہ کے ہیں، چونکہ بادشاہ مہمات کے وقت وزیر کے دامن میں پناہ لیتا ہے اس لیے اس کا نام وزیر ہو گیا۔ ماوردی نے ایک اور مادہ بھی بتلایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لفظ وزیر کا مادہ ازر ہو سکتا ہے جس کے معنی پشت کے ہیں، کیونکہ وزیر بادشاہ کی پشت پناہی کرتا ہے اور بادشاہ وزیر سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے جس طرح کہ جسم پشت سے حاصل کرتا ہے، اس لیے وہ وزیر کہلایا۔ ماوردی نے وزیر کے اوصاف سے بالتفصیل بحث کی ہے۔ اس نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اگرچہ براہ راست از روئے مذہب وزیر میں ان اوصاف کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بالواسطہ ان اوصاف کا ہونا مذہباً ضروری ہے، کیونکہ ان اوصاف کے بغیر دنیاوی کاروبار کا جاری رہنا ناممکن ہے اور اس کاروبار کا تعلق عوام کے مفاد اور اصلاح قوم سے بھی ہے۔
اور مذہب इन चीज़ों से मुतल्लिक है। मावरदी ने वज़ीर के औसाफ के सिलसिले में मामून का कौल नकल किया है। मामून कहा करता था कि मैं चाहता हूँ कि अमूर ममलिकत को ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दूँ जिसमें मुतअद्दिद सिफ़ात पाई जाती हों, जो किरदार के लिहाज से अफ़ीफ़ व पाकबाज़ हो और ख़ुद पर उसे काबू हासिल हो, जिसके चाल चलन में हम आहंगी और यकसानियत हो, अदब के मुताले ने उसे मुहज़्ज़ब और शाइस्ता कर दिया हो, तजर्बे ने उसे दाना और होशियार बना दिया हो, राज़दार और उक़दों का हल करने वाला हो, खामोश हो तो रोब बरसे और गुफ्तगू करे तो इल्म के दरिया बहा दे, निहायत काने हो, फटे पुराने कपड़ों पर भी मुतमईन हो, मुकम्मल का हौसला, फलसफी का सबात, आलिम का इखलाक और फ़कीह की समझ का मालिक हो। जब उसके साथ नेकी की जाए तो एहसान माने और जब उसे बदी के ज़रिए आजमाया जाए तो साबिर निकले। कल की मायूसी के ख्याल से आज के ऐशो आराम पर लात मार दे और अपनी शीरी कलामी और नरम गुफ्तारी से लोगों का दिल मोह ले। मान के इस मकूले के ज़रिए मावरदी ने वज़रा में 7 खूबियों को ज़रूरी करार दिया है। पहला दियानतदारी, दूसरा खुद एतमादी, हरीस ना होना और तीसरा हरीस ना होना और चौथा लोगों से उम्दा ताल्लुकात और पांचवा दियानत के ज़रिए मामलात की तह तक पहुँचने की सलाहियत और छठा ऐशो आराम से बेताल्लुकी और सातवां मौका शनासी और तजर्बाकारी। खुलफाए अब्बासिया में इख्तियारात के लिहाज से वज़ीर 2 तरह के होते थे। एक वो जिनको गैर महदूद इख्तियारात हासिल थे और वो सल्तनत के सियाह और सफ़ेद के मालिक थे। इस किस्म के वज़ीर पहले 2 खुलफा सफ़ाह और मंसूर के अहद में नहीं थे। महदी पहला अब्बासी खलीफा है जो ऐशो आराम और सैर व शिकार का दिलदादा था, इसलिए उसने कुल्ली इख्तियारात वाले वज़रा का तकर्रुर किया और इस किस्म के वज़रा हादी और हारून के अहद में बरामका के ज़वाल तक बरसरे इक़्तिदार रहे। मामून के क़याम मरू के इख्तियार के दौरान में भी फजल बिन सहल वज़ीर निहायत वसी इख्तियारात का मालिक था। दूसरी किस्म के ऐसे वज़ीर जिनके इख्तियारात महदूद होते थे, सफ़ाह और मंसूर के अहद में इसी किस्म के वज़ीर थे। मावरदी ने दोनों किस्म के वज़रा से तफसीली बहस की है और इनके इख्तियारात पर से हासिल तबसरा किया है। पहली किस्म की वज़ारत को वो वज़ारतुल तफ़वीज़ का नाम देता है और दूसरी किस्म के महदूद इख्तियारात वाली वज़ारत को वो वज़ारतुल तनफ़ीज़ के नाम से याद करता है। वज़ारतुल तफ़वीज़ के बारे में मावरदी का कहना है कि इमाम कारोबार हुकूमत को चलाने के लिए किसी मोतमिद अलैह को मुकर्रर करता है और ये शख्स अपने नज़रियात और ख़यालात के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। मावरदी के नज़दीक इस किस्म की वज़ारत ममनू नहीं है, क्योंकि इमाम के लिए मुमकिन नहीं है कि सल्तनत के तमाम अमूर को खुद अंजाम दे, इसलिए वो किसी न किसी नायब को मुकर्रर करने पर मजबूर है। वज़ीर तफ़वीज़ को भी मावरदी के ख़याल में इन्हीं सिफ़ात का हामिल होना चाहिए जो इमाम के लिए ज़रूरी हैं, अलबत्ता इमाम के मुकाबले में एक सिफ़त कम और एक सिफ़त ज़्यादा होनी चाहिए। वज़ीर के लिए इमाम की तरह कुरैशी होना ज़रूरी नहीं और वज़ीर को इमाम के मुकाबले में महसूलात की वसूली में ज़्यादा किफ़ायत शौर और दिफ़ा और ख़ज़ाने के अमूर में ज़्यादा माहिर होना चाहिए। वज़ीर का इमाम ही की तरह मुज्तहिद होना लाज़मी है, क्योंकि वज़ीर तफ़वीज़ को पॉलिसी मुतय्यन करके मातहत अमले से इस पर अमल दरामद कराना पड़ता है। वज़ीर तफ़वीज़ के इख्तियारात के बारे में मावरदी का ख़याल है कि वो सल्तनत के अमूर के अंजाम में मुख्तार कुल है, वो अपनी मर्ज़ी और राय के मुताबिक इसके कारोबार को चलाए। वो फ़स्ल खसूमात खुद कर सकता है या इस गर्ज़ के लिए जज मुकर्रर कर सकता है। इस तरह वो मज़ालिम के वाक़यात में तहकीक करने या किसी दूसरे को नाज़िरुल मज़ालिम की हैसियत से मुकर्रर करने का मजाज़ है। गर्ज़े के 3 चीज़ों के सिवा वज़ीर तफ़वीज़ के वही इख्तियारात हैं जो इमाम के हैं, और वो 3 चीज़ें ये हैं: इमाम को यह हक हासिल है कि वो किसी फ़र्द को हक़ खिलाफत से महरूम कर सकता है, लेकिन वज़ीर इसका मजाज़ नहीं। दूसरा, इमाम अपना वली अहद मुकर्रर कर सकता है, लेकिन इख्तियार वज़ीर को नहीं है। और तीसरा, इमाम वज़ीर के मुकर्रर करदा शख्स को माज़ूल कर सकता है, लेकिन वज़ीर इमाम के मुकर्रर करदा शख्स को बरतरफ नहीं कर सकता। वज़ीर तफ़वीज़ के इख्तियारात के मुतालिक इज़हार करते हुए मावरदी कहता है कि इमाम वज़ीर के रोज़मर्रा के कारोबार में दखल नहीं दे सकता। मसलन वज़ीर इंतज़ामी मामलात में कोई हुक्म सादिर करे या किसी जायदाद के मुतालिक कोई हुक्म दे और इमाम महसूस करे कि वज़ीर से गलती सरज़द हुई है, तो भी वो वज़ीर के अहकाम में रद्द बदल नहीं कर सकता। अलबत्ता बुनियादी मसाइल या ऐसे मामलात जिनके नताइज दूररस हों, इमाम दखल दे सकता है। मसलन किसी सूबे के गवर्नर के तकर्रुर में या जंगी मुहिम्मात के जारी रखने में इमाम का ख़याल हो कि वज़ीर हक़ बजानिब नहीं है, तो इमाम वज़ीर के हुक्म को कलअदम करार देकर दूसरा हुक्म नाफिज कर सकता है। अब वज़ारत तफ़वीज़ बहुत बड़ी हद तक आजकल के जमहूरी मुल्कों में वज़ारत उज़्मा के मुतरादिफ है। मावरदी के ख़यालात इस लिहाज से किसी कदर जदीद हैं कि आजकल के मुतमद्दिन ममालिक में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात की यही नौइयत है। वज़ारत तनफ़ीज़ के इख्तियारात बहुत महदूद होते हैं, इसलिए इसकी शराइत भी निस्बतन आसान है। इसका वज़ीर एक तरफ इमाम और दूसरी तरफ अवामन गवर्नर के दरमियान कड़ी की हैसियत रखता है। इसका काम सिर्फ ये है कि इमाम जो हुक्म दे उसे बजा लाए और जो फरमान जारी करे उसके मुताबिक अमल करे। इसके फ़राइज़ में ये भी दाखिल है कि गवर्नरों की तकर्रुर और जंगी तैयारों के मुतालिक मालूमात फराहम करे और इनसे इमाम को आगाह करता रहे। गवर्नरों के चाल चलन और उनके आम हालात के मुतालिक भी इमाम को इतला देता रहे। वज़ीर तनफ़ीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि वह आज़ाद हो या मुसलमान ही हो, बल्कि ग़ुलाम या ज़िम्मी को भी इस ओहदे पर फ़ाइज़ किया जा सकता है और उसे वज़ीर तफ़वीज़ की तरह दिफ़ा और ख़ज़ाने के शोबों की महारत की भी चंदा ज़रूरत नहीं।
وزیر تنفیذ نہ تو فصل خصومات کر سکتا ہے اور نہ ہی گورنروں کا تقرر اس کے حیطۂ اختیار میں داخل ہے۔ جنگی مہمات سے بھی اسے کوئی سروکار نہیں اور نہ سرکاری خزانے سے رقوم کو برآمد کرانے کے اختیارات ہی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ماوردی کا قول ہے کہ امام ایک ہی وقت میں چند وزرائے تنفیذ مقرر کر سکتا ہے۔ کئی وزیر ہونے کی صورت میں اگر ایک وزیر برخاست کر دیا جائے تو دیگر وزراء حسب معمول اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، لیکن وزیر تفویض کو امام معزول کر دے تو تمام وزراء خود بخود برخاست ہو جائیں گے، جیسا کہ اس زمانے میں بھی عام وزیر برخاست کر دیے جانے کی صورت میں کابینہ برقرار رہتی ہے اور وزیر اعظم کی معزولی دیگر وزراء کو بھی ان کے عہدوں سے بھی برطرف کر دیتی ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بہت سے نئے نئے محکمے قائم ہوئے اور ایسے ہی اموی عہد میں بھی ضرورت کے متعدد سیغے مورث وجود میں آئے جن کا ایک ایک افسر اعلیٰ ہوا کرتا تھا، مثلا صاحب بیت المال، کاتب الدیوان، کاتب الرسائل، صاحب البرید وغیرہ۔ ماوردی کا خیال ہے کہ اگر ان افسروں سے امام اپنے اپنے محکموں کے مشورہ کرے تو وہ وزیر کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ وزیر تنفیذ اور سیکرٹری میں فرق صرف اس قدر ہے کہ امام وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور سیکرٹری اس اعزاز سے محروم ہوتا ہے۔ اب قضا کیا ہے؟ ماوردی نے امام اور وزیر کے بعد سب سے زیادہ زور بیان قضا پر دیا ہے، سب سے زیادہ زور بیان قضا پر صرف کیا ہے، قرآنی آیات کے ذریعے قضا کی اہمیت ظاہر کی ہے۔ ماوردی کہتا ہے کہ ہر کس و ناکس کو اس عہدے پر مقرر نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ امام یا وزیر کو چاہیے کہ تقرر سے پہلے امتحان لیں، جیسا کہ حضرت عمر کا دستور تھا۔ ماوردی قضا کے عہدے کو اس قدر مقدس سمجھتا ہے کہ کسی کو ایک بار اس عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد نہ تو اس کو برخاست کرنا مناسب سمجھتا ہے اور نہ اس کے مستعفی ہو جانے کو مستحسن خیال کرتا ہے۔ قاضی کے لیے ماوردی نے 7 اوصاف ضروری قرار دیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، مرد ہو، عورتیں قاضی نہیں ہو سکتی۔ احناف کے نزدیک عورتیں بھی عہدہ قضا پر فائز ہو سکتی ہیں، چونکہ ماوردی شافعی مذہب کا نہ صرف پیرو ہے بلکہ اس کا مسلم الثبوت فقیہ بھی ہے، اسی لیے اس نے امام شافعی کے مسلک کے مطابق عورتوں کو قاضی بننے کے حق سے محروم قرار دیا ہے۔ اور دوسرا، ذہین ہو، ہوشیار ہو، بہت جلد معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تیسرا، آزاد ہو، کوئی غلام قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور چوتھا، ماوردی کے نزدیک قاضی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، احناف اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزدیک غیر مسلم کا غیر تشریعی معاملات میں جج ہونا جائز ہے۔ پانچواں، دیانتدار اور متقی ہو اور اس کی ذات شکوک و الزام سے بالاتر ہو۔ اور چھٹا، قاضی کا فقہ میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ تمام مقدمات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر سکے۔ اور ساتواں، قاضی کی قوت سامعہ و باصرہ میں کسی قسم کا نقص نہ ہو تاکہ سماعت مقدمات میں خلل واقع نہ ہو۔ ماوردی نے قاضی کے فرائض بھی بتائے ہیں۔ پہلا، فیصلے خصومات، دوسرا، غاصب سے مستحق کو حق دلانا، تیسرا، جنون، کمسنی وغیرہ کی وجہ سے جو شخص اپنی جائیداد کے بارے میں ممنوع تصرف ہو اس کی جائیداد اپنی نگرانی میں لینا، اور چوتھا، اوقاف کی نگرانی، پانچواں، وصایا کا نفاذ، اور چھٹا، بیواؤں کی شادی کی حوصلہ افزائی اور اس کا انتظام، اور ساتواں، حدود شریعہ کا جاری کرنا، اور آٹھواں، ماتحت عملہ پر کڑی نگرانی کرنا اور ان کے چال چلن کا خاص خیال رکھنا، اور نواں، قوی اور ضعیف، شریف اور وضیع کے درمیان عدل و مساوات قائم رکھنا، دسواں، گواہوں اور امینوں کو منظور کرنا اور نائبوں کو مقرر کرنا۔ ماوردی نے اختیارات کے لحاظ سے قاضیوں کی 2 قسمیں بتلائی ہیں، ایک وہ قاضی جس کو لامحدود اختیارات حاصل ہوں اور دوسرے وہ جس کے اختیارات و فرائض محدود ہوں۔ سرکاری محکمے، ماوردی سرکاری محکموں کو دیوان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اس نے اس لفظ کی وجہ تسمیہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ ایک مرتبہ نوشیروان عادل سرکاری دفتر کے معائنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ محاسبین اور محررین حسابات کو زور زور سے جوڑ رہے ہیں۔ نوشیروان نے ان کی یہ حالت دیکھ کر کہا کہ یہ لوگ دیوانہ ہیں۔ اس وقت سے یہ لفظ دیوان نے دفتر یا محکمے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ ماوردی نے ایک اور نظریہ بھی پیش کیا ہے جس کی روح سے یہ دیو کی جمع ہے، چونکہ کلرکوں اور محاسبوں کا کام بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے وہ دیو کہلائے اور دفاتر دیوان کے نام سے موسوم ہوئے۔ ماوردی نے بغیر کسی تنقید کے اپنے زمانے کے رائج دونوں نظریات کو پیش کر دیا ہے۔ ماوردی کے نزدیک حکومت کے 4 اہم محکمے ہیں: دیوان الجند یعنی محکمہ دفاع، اور صوبائی سرحدات کا محکمہ، اور تیسرا، عہدیداروں کے تقرر اور معزولی کا محکمہ، اور چوتھا، محکمہ خزانہ۔ وہ محکمہ دفاع کے سپرد مردم شماری کا کام بھی کرتا ہے، کیونکہ اس محکمے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کی فہرست مرتب کرے جو جنگ کرنے کے قابل ہوں، اور صوبائی محکموں کے فرائض میں ذمیوں کے ناموں کا اندراج بھی شامل ہے، اور ان سے جزیے کی وصول شدہ رقم کا حساب کتاب رکھنا بھی اس محکمے کا کام ہے۔ محکمہ ملازمت کے کام مختلف ملازمتوں کی اہلیت اور شرائط کا طے کرنا اور ان کی تنخواہیں اور میعاد ملازمت کا مقرر کرنا ہے۔ محکمہ خزانہ کے ذمہ تمام دفاتر اور نو مفتوحہ علاقوں کے لیے قاعدہ و قانون وضع کرنا ہے۔ اس طرح ماوردی کے ذہن میں 1000 سال پہلے ہی سے آج کل کے مرکزی نظام کا صحیح خاکہ موجود تھا۔ آج بھی یہی 4 محکمے جن کی تفصیلوں پر بیان ہوئی نہایت اہم محکمے سمجھے جاتے ہیں۔ اب سپہ سالاری فوجی انتظامات کے متعلق ماوردی نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں ایک مستقل باب صرف کیا ہے جس میں سپہ سالار کا فوجیوں کے ساتھ سلوک، جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ اور دشمنوں کے ساتھ رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
اس کے علاوہ سپہ سالار کے فرائض کی مفصل اور جامع فہرست درج کی ہے۔ ماوردی نے سپہ سالار کے مدرجہ ذیل فرائض بتائے ہیں۔ پہلا، فوج کی حفاظت کرنا، جس میں دشمن کے اچانک حملوں یا شبخون کے امکانات کا سد باب کرنا اور دشمن کی گھات کے تمام جگہوں کا خاتمہ کر دینا شامل ہے۔ اور دوسرا، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرنا، مثلاً میدان جنگ ہموار ہو اور جہاں پانی اور خوراک کی بہتات ہو، اور جہاں تک ممکن ہو فوج کی حفاظت پہاڑ یا دریا کے ذریعے کی جائے اور ایک محفوظ دستہ رکھا جائے۔ فوج کے بازوؤں کی حفاظت کے لیے ایک دستہ متعین ہو۔ تیسرا، فوجیوں کے کھانے کا معقول بندوبست کرنا اور جانوروں کے لیے چارہ گھاس کا انتظام کرنا۔ چوتھا، فوج کو جوش دلانا اور جنگ کے دوران بار بار اس دنیا کے فائدے اور عاقبت کے اجر کو یاد دلانا۔ پانچواں، فوجیوں کو تجارت یا زراعت میں مشغول نہ ہونے دینا۔ اب احتساب، اسلام نے ارتکاب جرم سے قبل ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی طرح احتساب کا طریقہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ دکانداروں کے مال کا معائنہ فرماتے تھے۔ احتساب کا کام عہد فاروقی میں محکمہ پولیس کے سپرد تھا۔ مہدی عباسی پہلا خلیفہ ہے جس نے ایک علیحدہ محکمہ احتساب قائم کیا۔ ماوردی نے محتسب کے اختیارات و فرائض نیز اس کی مختلف قسموں سے بحث کی ہے۔ اس کی رائے میں محتسب دو قسم کے ہونے چاہئیں، ایک وہ جو تنخواہ دار ہوں اور دوسرے وہ جو رضاکار ہوں۔ ان کے فرائض میں سب سے اہم فرض یہ ہے کہ لوگوں کو نیک چلنی اور اچھائی کی تلقین کریں اور ان کو برائی سے روکیں۔ وہ بازاروں میں جائیں اور اشیاء خوردنی کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کسی چیز کی آمیزش تو نہیں کی گئی ہے۔ نیز ماپ تول کے پیمانوں کی جانچ پڑتال کریں کہ وہ معیاری پیمانوں سے کم تو نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ محتسب کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ شارع عام پر کوئی شخص عمارت نہ بنوائے یا کوئی ایسی چیز نہ رکھنے پائے جس سے آمد و رفت بند ہو جائے یا اس میں دقت ہو۔ دوسرا، غیروں کی زمین میں مردے دفن نہ کیے جائیں۔ تیسرا، ملازموں اور جانوروں کے ساتھ بے رحمانہ برتاؤ نہ کیا جائے۔ چوتھا، قرض خواہ کی رقم واپس کرے۔ پانچواں، لوگ باجماعت نماز ادا کریں۔ اور چھٹا، ماہ رمضان میں کوئی شخص سرے بازار کھانے پینے نہ پائے۔ اور ساتواں، مطلقہ یا بیوہ عورتیں شرعی عدتیں پوری کریں۔ اور آٹھواں، غیر شادی شدہ عورتیں شادی کریں۔ نواں، عورتوں اور مردوں میں سرے عام میل جول نہ ہو۔ دسواں، لوگ شرع عام پر نشہ کی حالت میں نہ گھومیں اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کو سزا دے۔ اور گیارہواں، لوگ ورزشی کھیلوں میں دلچسپی لیں۔ محتسب کے اختیارات کے متعلق ماوردی کہتا ہے کہ محتسب صرف انہی جرموں کی سزا دے سکتا ہے جو کھلے بندوں محتسب کی موجودگی میں کیے جائیں۔ اس کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کی نجی معاملات میں دخل دے یا ان کے عیوب کی ٹوہ میں رہے۔ محتسب صرف ایسے مقدمات کا فی الفور تصفیہ کر سکتا ہے جس کے حقائق نہایت واضح ہوں، لیکن ایسے معاملات جن میں شہادت یا حلف کی ضرورت پیش آئے تو وہ قاضی کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ماوردی کی رائے میں محتسب کا مقام قاضی اور ناظر المظالم کے بین بین ہے، اگرچہ اختیارات کے لحاظ سے وہ قاضی اور ناظر المظالم دونوں سے کمتر ہے۔ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ماوردی مسلمانوں کا پہلا سیاسی مفکر ہے جس نے سیاسیات کے اصول متعین کیے ہیں اور بڑی حد تک اسلامی احکامات اور جدید تقاضوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔